کسی پر غداری کا نہ الزام لگاتا ہوں نہ میرے پاس غداری کے سرٹیفکیٹ ہیں. میں نے تو حقائق بیان کیے ہیں کہ جو ملک کو نقصان پہنچاتا ہے غدار وہی ہو سکتا ہے. وزیر نے کہا ہے کہ میرا اس پرچے سے تعلق نہیں ہے. آپ نے جیسے شیڈول کا اعلان کیا ساری اپوزیشن نے کہ ہمارے جلسے اس تاریخ کو ہوں گے, اگر پوری قیادت کو گرفتار کر دیا جاتا ہے اور بیچ میں اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ کورونا بھی تیزی سے بڑھ رہا ہے, تو اگر ایسی کوئی صورتحال بن جاتی ہے تو پھر آپ کا کیا لائے؟ دیکھیے 22 کروڑ عوام کو گرفتار کر لیں گے. تکلیف میں تو عوام ہے. ہم کوئی اپنی سیاست کرنے تو نہیں نکلے, ہم کوئی اقتدار کے حصول میں تو نہیں نکلے, ہم تو نکلے عوام کی مشکل کے لیے. اور کرونا اگر آپ حکومت کے جو نمبرز دیکھیں تو کرونا تو پاکستان میں نہیں بڑھ رہا. سر یہ بتائیے گا کہ آپ پیٹرولیم منسٹر بھی رہے ہیں, یہ بتائیے گا کہ ایل این جی کے ان کو کیوں منگوانی پڑ رہی ہے؟ کیا آپ گندم کے بحران کے بعد قوم جو ہے وہ گیس کے بحران کے لیے تیار ہو رہی ہے؟ کوئی اندازہ؟ جی وہ اندیا آپ کو ہمارے بے خبر وزیر اعظم نے دے دی ہے کہ سردیوں میں نہ گیس ہوگی نہ گندم ہوگی, اور ہم کچھ نہیں کریں گے اس کو دور کرنے کے لیے. پی ڈی ایم میں کوئی اختلافات کی خبریں ہیں؟ پھر بھائی آپ نے جلسے کی دیکھی ہے نا, 16 کو گجرانوالہ ہے, 18 کو کراچی میں ہے مرکزی جلسہ صوبائی دارالحکومت میں, 25 کو مرکزی جلسہ ہے صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں, اور 22 تاریخ کو نومبر کو جلسہ ہے صوبائی دارالحکومت پشاور میں, 30 کو جلسہ ہے ملتان میں, اور 13 دسمبر کو جلسہ ہے صوبائی دارالحکومت لاہور میں. آپ نے جو بات کی ہے کہ وزیر اعظم کے خلاف پرچہ درج کروانا, یہ سنجیدہ بات ہے یا خاص آپ نے صرف بیان کیا تھا؟ میں نے زندگی میں کسی کے خلاف پرچہ نہیں درج کرایا, لیکن اگر مجھ پر پرچہ درج ہوگا جھوٹی باتوں پر تو یہ تو ایک سینئر پولیس افسر بات کر رہا ہے, اس پر پرچہ نہیں, کارروائی تو ہونی چاہیے, پرچہ درج ہونا چاہیے. یہ 62-63 کا پرچہ ہے. یہ جی کوئی شخص بدر رشید سے گزارش کروں گا وہ چلا جائے گا, وہ آدھی پرچے درج کرانے والا. کہ جس طرح ماضی میں اے پی این ایل کی موومنٹ ہوئی, ابھی پی ڈی ایم کے تمام اپوزیشن جو ہے ادھر اکٹھی ہو گئی ہے. ایسا تو نہیں کہ تمام اپوزیشن جب اپنا زور ڈالے گی اور تیسری قوت کو انٹرویو کرنے کا موقع ملے گا, نہ حکومت کے ہاتھ کچھ رہے گا نہ اپوزیشن کا ہاتھ کچھ رہے گا, تو تیسری بات جو آج تک پھر بھی چل رہی ہے ماشاء اللہ. ہم آئین سے باہر نہیں جا رہے. کسی کو حق نہیں ہے کہ آئین توڑ کر ملک میں اقتدار سنبھال لے. وہ زمانے اللہ کرے چلے گئے ہوں. اختلاف سیاسی ہوتا ہے. جب حکومت سیاسی اختلاف کو یہ رنگ دے گی غداری کا, جب عوام کی بات کرنے کو غداری کہا جائے گا, جب ملک کی تکلیف دور کرنے کو غداری کہا جائے گا, جب پارلیمان کو دبایا جائے گا, اپوزیشن پر پرچے درج ہوں گے, اس سے موقع ملتا ہے تیسری قوتوں کو. ماضی کا سبق ہے, اس سے موقع ملتا ہے. پاپولر ایجیٹیشن سے, عوام کی تکلیف بیان کرنے سے کسی کو حق نہیں ملتا کہ وہ ملک میں آ کر اقتدار پر قبضہ کرے. سر پی ڈی ایم میں کوئی اختلافات کی بھی خبریں ہیں, روٹیشن پالیسی کے حوالے سے اور جلسوں کے حوالے سے پیپلز پارٹی کو کوئی تحفظات ہیں؟ جی میں پی ڈی ایم کا, مجھے انہوں نے سیکرٹری جنرل نامزد کیا ہے, یہ خبریں ابھی تک مجھ تک نہیں پہنچی. یہ پی ڈی ایم کے معاملات ڈسکس ہوں گے. مریم صاحبہ نے دعوت دی تھی, وہ لاہور میں تھے, وہ کھانے کے لیے آ رہے ہیں, وہاں یقیناً سیاسی گفتگو بھی ہوگی اور پی ڈی ایم کے آئندہ عمل پہ گفتگو ہوگی. یہ ایک نان ایشو ہے, ابھی تو پی ڈی ایم شروع ہوا ہے, یہ سب چیزیں وقت کے ساتھ طے ہو جاتی ہیں. یہ بتائیے گا سر, تیسرا سوال آپ ادھر سے لے رہے ہیں. بھئی میں نے تو نہیں درج کی نا, ایف آئی آر درج کرتا ہے وہی واپس لے سکتا ہے. اور دلیل ہے, دیکھیں ہر چیز کا ایک کھرا ہوتا ہے, کہاں تک بات پہنچتی ہے. آپ کے سامنے ڈی جی ایف آئی اے نے کہا کہ مجھے 1.5 سال پہلے اس ملک کے وزیر اعظم نے بلا کر کہا کہ پرچہ درج کرو, نام لے کر نام بتائے. ایک خواجہ آصف کا بتایا کہ اس پر آرٹیکل 6 کا پرچہ درج کرو. یہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم کی سوچ ہے, تو مجھے تو اس کی بات پہ یقین نہیں آئے گا کہ میں نے پرچہ نہیں درج کرایا.
میں تو یقین کرتا ہوں اس بات پر کہ یہ حکومت، یہ پرائم منسٹر، اس کے وزراء، اس کے چیف منسٹر شامل ہیں اس پرچے کے اندر۔ اچھا شاہد صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی اپنی جماعت کے اندر تمام لوگ جو ہے ایک بیانیے کے اوپر، ایک موقف کے اوپر موجود نہیں ہیں، جس کی ایک دلیل تو یہ ہے کہ خواجہ آصف صاحب کا بیان آنا آصف علی زرداری کے حوالے سے، اور جس کو سابق صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ انہوں نے کسی کی ایما پر یہ بیان دیا تھا۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر شہباز شریف کا جو بیانیہ ہے مفاہمت کا یا ایک قسم کا جو تصادم سے بچنے والا، کیا اب وہ ختم ہو چکا ہے، اس پر فل سٹاپ لگ چکا ہے، یا ابھی بھی کوئی نہ کوئی ایسا پاسبلٹی نکل سکتی ہے کہ دوبارہ نیگوسیشن ہو سکے؟ کیونکہ سیاست جو ہے وہ بند گلی سے راستے تلاش کرنے کا نام ہے، نہ کہ آپ کھلے میدان سے سیدھا بند گلی کی طرف چلے جائیں۔ آپ نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا۔ دیکھیے گزارش یہ ہے، بیانیہ پی ڈی ایم کا یہ ہے کہ عوام جو امانت ووٹ کی صورت میں آپ کے حوالے کرتے ہیں اس میں خیانت نہ ہو اور ملک آئین کے مطابق چلے۔ اس سے کسی پاکستانی کو اختلاف نہیں ہے، کسی پاکستانی کو اختلاف نہیں ہے۔ یہ بیانیہ ہے سارا، کوئی تیسری بات نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ اس لیے ان چیزوں، آج پی ڈی ایم ہے اس ملک کو بچانے کے لیے۔ آج ملک مشکل میں ہے، لوگ پریشان ہیں۔ اگر اپوزیشن اپنا کردار ادا نہیں کرے گی پھر کیا کرے گی؟ اس لیے یہ باتیں سیاست میں ہر روز باتیں ہوتی ہیں۔ خواجہ صاحب نے بالکل کہا، انہوں نے وضاحت بھی کر دی کہ میرے ذاتی تعلقات تھے، میں نے یہ بات کہہ دی، انہوں نے معذرت بھی کر لی، بات ختم ہو گئی۔ نواز شریف صاحب کب تک واپس آئیں گے؟ نواز شریف صاحب جی آپ سپلیمنٹری کر دیں۔ دیکھیں میں ہائی کورٹ کی جگہ بیان نہیں دے سکتا، لیکن میاں صاحب علاج کے لیے گئے تھے، علاج کروا کر واپس آئیں گے۔ ان کی میڈیکل رپورٹس عدالت کے پاس بھی ہیں، پورے پاکستان کے سامنے ہیں۔ ان کو پڑھ کر زندگی، صحت، یہ سب سے ضروری باتیں ہوتی ہیں۔ وہ پہلے بھی ملک سے باہر تھے، واپس آ کر جیل چلے گئے تھے، اب بھی علاج کی غرض سے گئے ہیں۔ حکومت نے، عدالتوں نے اجازت دی ہے، جب علاج مکمل ہو جائے گا واپس آ جائیں گے۔ علاج کیوں مکمل نہیں ہوا، یہ ساری بات میڈیکل رپورٹ میں جو دو بڑے مستند ڈاکٹر نے لکھی ہوئی ہے اس کو پڑھ لیں۔ آخری کوشچن سر، یہ بتائیے گا کہ ارشد ملک کی جو ویڈیو ہے، کیا اس کا کوئی پارٹ 2 بھی ہے یا جتنی ویڈیو تھی ساری آ چکی ہے؟ دیکھیے ارشد ملک کی ویڈیو کے جو اثرات تھے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ ان کو اس نوکری سے نکال دیا گیا، لاہور ہائی کورٹ نے نکالا ہے۔ اب ان کے فیصلے، بات ان کے فیصلوں کی کریں کہ ہم ان کے فیصلوں میں کتنا یقین کر سکتے ہیں۔ پاکستان کے عوام عدالتوں پہ اب کیا یقین کریں گے؟ اس نیب کی کیا حیثیت ہے، نیب کی عدالتوں کی کیا حیثیت ہے؟ اصل سوال تو یہ ہے۔ ارشد ملک کی دوسری ویڈیو ہو، تیسری ہو، 20ویں ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میرے بھائی۔ یہ فیصلہ ہو گیا، عدالت نے کر دیا، 7 ہائی کورٹ کے ججز نے کیا کہ یہ بات درست ہے، اس کو نوکری سے نکال دیا، اس کے فیصلے برقرار ہیں، اس کی بات کریں۔ بھائی صاحب آپ سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے، آپ نہیں سمجھتے کہ جمہوری تسلسل کے لیے آپ خود بھی ممبر پارلیمنٹ ہیں، اور کہاں کی جمہوریت کے لیے آپ جدوجہد کر رہے ہیں؟ جب پارلیمان کے دروازے بند ہو جائیں، جب پارلیمان میں پاکستان کے عوام کی بات نہ ہو سکے، جب ہمیں یہاں آ کر آپ کے سامنے یہ پریس کانفرنسز میں عوام کی تکلیف کی بات کرنی پڑے، تو پھر بات سڑک پر ہی ہوگی۔ اب پی ڈی ایم بات سڑک پر کرے گی۔ بہت شکریہ۔